اگر آپ عدم اعتماد لائے اس میں بھی آپ ناکام ہوں گے، ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ 3.5 سال سے آپ لگے ہوئے ہیں، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں۔ 172 ممبر لانا آپ کا کام ہے۔ بعد میں یہ کہیں گے نہیں جناب علی فون آ گیا تھا، کرونا ہو گیا تھا۔ یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نے کارڈ چھپائے ہیں تو عمران خان نے بھی چھاتی کے ساتھ لگا کے کارڈ کھیلتا ہے وہ۔ آپ ملاقاتیں اور باتیں اور گزارشاتیں جو کر رہے ہیں، کچھ نہیں نکلنا آپ کا۔ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لائے، ناکامی ان کا مقدر بنے گی۔ 172 ارکان لانا آپ کا کام ہے۔ پھر کہتے ہیں کورونا آ گیا، فون آ گیا۔ عمران خان بھی سینے سے لگا کر کارڈ کھیلتے ہیں۔ جہانگیر ترین سے بات کی جائے تو امید ہے مثبت جواب آئے گا۔ دوستوں میں اختلافات ہوتے ہیں، تعلق ختم نہیں ہوتا۔ یہ شاید 23 مارچ کو بھی نہ آئیں۔ شیخ رشید کی پریس کانفرنس۔ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے ایک اور بڑی بیٹھک۔ مولانا کے بعد شہباز شریف کی آج آصف زرداری سے ملاقات۔ حکومت مخالف تحریک پر بات چیت ہوگی۔ بلاول بھٹو کا بھی مذاکراتی ملاقات میں شریک ہونے کا فیصلہ۔ دو کانفرنس کا معاملہ مشاورت ہو رہی ہے، انشاءاللہ وقت پہ پیش ہو جائے گا اور وقت دور نہیں ہے۔ تو بالکل عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ گھبرائیں نہیں۔ انہوں نے عوام کو بھی کہا تھا، تو عوام تو گھبرا گئے۔ تو میرا خیال اب عمران خان کے گھبرانے کے دن ہے۔ ہمارا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی حکومت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو عوام کے پاس جانا ہوگا، کیونکہ اس ناکام نظام کا حصہ بننے کا مقصد کوئی نہیں۔ اب عمران خان کے گھبرانے کے دن آ گئے۔ تحریک عدم اعتماد پر مشاورت جاری ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری سے عوام تو پہلے ہی گھبرائے ہوئے ہیں۔ حکومت نے پارلیمان کو تباہ کر دیا۔ فیک نیوز پر آرڈیننس حق کی آواز دبانے کی سازش ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی تنقید۔ نواز اور زرداری سے بات اب بلاول اور مریم پر آ چکی۔ سیاسی مخالفین کی تاریخیں بہت دیکھ چکے، یہ بھی دیکھ لیں۔ جتنی تاریخیں اپوزیشن نے دی اتنی کسی عدالت نے نہیں دی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی تنقید۔ تحریک عدم اعتماد کا چیلنج، وزیر اعلیٰ پنجاب ان ایکشن۔ عثمان بزدار کا دبئی سے واپسی پر اتحادیوں، ہم خیال اور ترین گروپ سے رابطوں کا فیصلہ۔ اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک پر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ وزیر اعظم کا بھارتی ہم منصب کو ٹی وی پر مناظرے کا چیلنج۔ موجودہ بھارت گاندھی اور نہرو کا نہیں، مودی کا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اصل مسئلہ کشمیر ہے۔ پاکستان روس کے ساتھ بہترین تعلقات کا خواہش مند ہے۔ عالمی سطح پر کسی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ عمران خان کا روسی ٹی وی کو انٹرویو۔ روس اور یوکرین کا معاملہ پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور۔ وزیر اعظم کا دو روزہ دورے پر کل روس جانے کا پلان۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے عمران خان کو دورے کی دعوت دی تھی۔ افغانستان، اسلاموفوبیا سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ روس نے یوکرینی باغیوں کے زیر انتظام علاقوں کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ روسی فوجیوں کو علیحدگی پسند ریاستوں میں داخل ہونے کا حکم۔ آزادی سے متعلق دستاویزات پر جلد دستخط ہوں گے۔ یوکرین ایک کٹ پتلی ملک اور امریکی کالونی ہے۔ پیوٹن کی تنقید، یوکرین پر گیس چوری کا الزام بھی آئے۔ یورپی یونین کا یوکرین کے علیحدگی پسند علاقوں کے لیے پابندیوں کا اعلان۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کی روسی صدر کے اقدام کی مذمت۔ یوکرینی علاقوں کو آزاد تسلیم کرنا کیف کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار۔ متعلقہ فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چین کا مشورہ۔ یوکرین، امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس۔ آپریشن رد الفساد کو 5 سال مکمل۔ طول و عرض میں دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف کامیاب آپریشن۔ کراچی سے خیبر تک ریاست کی رٹ مکمل بحال۔ زم شدہ قبائلی علاقوں سے گوادر تک ترقی کے نئے دور کا آغاز۔
آپریشن رد الفساد کا مقصد 2 دہائیوں کی جنگ اور دہشت گردوں کا خاتمہ تھا. ملک غیر یقینی صورتحال سے نکل کر پرامن ہوا. DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا ٹویٹ. آرمی چیف کا شہداء کی قربانیوں اور عوام کے عزم اور جرت کو سلام. وزیراعظم نے اسکاؤٹس کے عالمی دن پر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا. مہم کے دوران 54 کروڑ پودے لگانے کا ہدف مقرر. اصل مقصد 10 ارب درخت لگانا ہے. آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. عمران خان کا خطاب. پی کا ترمیمی آرڈیننس 2022 لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج. حکومت ترمیمی آرڈیننس سے اپنے مضمون مقاصد پورے کرنا چاہتی ہے. پارلیمنٹ کی موجودگی میں صدارتی آرڈیننس غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں. درخواست گزار. پی کا آرڈیننس جدید تاریخ کا عجوبہ قرار. جرم کی تعریف کیے بغیر تعزیر مقرر کر دی گئی. یہ کالا قانون بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آئین، قانون اور جمہوریت کے دفاع کی جنگ پوری قوت سے لڑیں گے. مریم اورنگزیب کا رد عمل. پی کا ترمیمی آرڈیننس کا سیکشن 20 آئین کے خلاف. حد تک عزت ہوئی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ فیک نیوز کی تشریح کیوں نہیں کی گئی؟ 3.5 سال میں 70 سے زائد آرڈیننسز جاری کیے گئے. شہری رہنما. پیپلز پارٹی نے کراچی والوں سے ہر چیز چھین لی. ہمیں کہیں نوکری نہیں دی جا رہی. کوٹا سسٹم ختم کرنے سے متعلق کام نہیں کیا گیا. MQM نے آج تک کوٹا سسٹم کے خلاف کوئی احتجاج کیا؟ یہ صرف اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں. مصطفیٰ کمال کی تنقید. وزیر اعلیٰ سندھ کی مقتول صحافی اطہر متین کے گھر آمد. ورثہ سے تعزیت. سندھ پولیس کو کبھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا. امن و امان بحال کرنے کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم سخت اقدامات کر رہے ہیں. مراد علی شاہ. کورونا کے پھیلاؤ میں مسلسل کمی. مثبت کیسز کی شرح 2.51% پر آ گئی. مہلک وائرس کی 5ویں لہر سے مزید 13 افراد جاں بحق. اب تک 30,053 اموات. 24 گھنٹے کے دوران 961 نئے مریض. بھارت میں کورونا کے بار جاری. ایک ہی روز میں 230 افراد جان سے گئے. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 11,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق. مرنے والوں کی تعداد 5,12,000 سے بڑھ گئی. PSL 7 کا فیصلہ کن مرحلہ. پہلے کوالیفائر میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کل آمنے سامنے ہوں گے. جیتنے والی ٹیم ڈائریکٹ فائنل کا ٹکٹ کٹائے گی. ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا. دورہ پاکستان کے لیے آسٹریلوی ون ڈے اور T20 اسکواڈ کا اعلان. ٹیم کی قیادت ایرن فنچ کریں گے. دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے اور 1 T20 میچ شیڈول. اٹالین فٹبال لیگ میں ایک اور دلچسپ مقابلہ. FC بولینیا نے اسپیزیا کو 2-1 سے شکست دے دی. فاتح ٹیم کے سٹار کھلاڑی مارک آرنٹ کے 2 شاندار گول.